اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی دو قسمیں بتائی تھیں، تصور اور تصدیق۔ پھر یہ بتایا تھا تصور کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ ایسے تصدیق کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ نظری بتایا تھا جو نظر اور فکر کی محتاج ہو، اور بدیہی اس کو کہتے ہیں جو نظر و فکر کی محتاج نہ ہو۔ نظری معلوم ہے گی؟ تو بدیہی کا حال تو بالکل واضح ہے، وہ نہ فکر کی محتاج ہے نہ نظر کی محتاج ہے۔ میں نے بتایا تھا ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، سیاہی ہے، سفیدی ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتی ہیں۔ آنکھ سے دیکھا تو دیکھا یہ سیاہ ہے، سفید ہے، ہاتھ سے چھوا تو یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، چکھا تو یہ میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھٹا ہے، یہ سب ایسے معلوم ہو جاتا ہے۔ مگر نظریات جو ہیں وہ غور و فکر کے، نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو آج یہ بتا رہے ہیں، غور سے سنو، کہ نظریات مطلقاً کا مطلب چاہے وہ تصور نظری ہو اور چاہے تصدیق نظری۔ نظریات مطلقاً یعنی تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہو، وہ نظر و فکر کی کیا ہے؟ محتاج۔ نظر و فکر کیا چیز ہے پڑھ چکے ہو کبرا میں، یا پھر وہی بات بتائیں گے۔ تصور نظری، اگر تصور نظری ہے، بات ذہن میں آ گئی، تو ہم بتا چکے آپ کو کبھی بھی نظری کو آپ حاصل کریں گے تو کس سے؟ بدیہی سے۔ کس سے؟ تصور نظری ہے تو اس کو آپ تصور بدیہی سے حاصل کریں گے۔ تصدیق اگر نظری ہے تو اس کو تصدیق بدیہی سے۔ ہم نے بتایا تھا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے، جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس کو کس سے حاصل کرتے ہیں؟ معلوم سے۔ آپ کو کوئی بات نہیں معلوم ہے تو اسی سے نہ معلوم کرے گے جس کو معلوم ہے، اور جس کو نہیں معلوم ہے اس سے معلوم کر پاؤ گے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تو تصور نظری کا مطلب سمجھ لو تصور نامعلوم، تصدیق نظری کا مطلب سمجھ لو تصدیق نامعلوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جو تصور یا جو تصدیق نظری ہے، یعنی جو تصور یا تصدیق ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو ہم کس سے حاصل کریں گے؟ اس تصور سے جو بدیہی ہے یعنی معلوم، اس تصدیق سے جو بدیہی ہے یعنی معلوم۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تصور نظری کو تصور بدیہی سے، تصدیق نظری کو کس سے؟ تصدیق بدیہی سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسے حاصل کریں گے؟ کیسے حاصل کریں گے تصور نظری کو تصور بدیہی سے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ بتائیں گے، نظر کہتے ہیں کہ معلوم چیزوں کو، کس کو؟ معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ اس ترتیب سے نامعلوم چیز حاصل ہو۔ لہذا اگر تصور نظری ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، تو تصور بدیہی کو، تصور معلوم کو اس طرح ترتیب دے دو کہ اس ترتیب سے وہ تصور نظری معلوم ہو جائے۔ تصدیق نظری ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تصدیق بدیہی کو، تصدیق معلوم کو اس طرح ترتیب دے دو کہ وہ تصدیق نظری کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے۔ اسی لیے یہ نظر کی فکر کی تعریف کرتے ہیں امور معلومہ کو۔ امور معلومہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ اس ترتیب سے مجہول چیز، نامعلوم چیز معلوم ہو جائے۔ تو معلوم چیزوں سے مراد کیا؟ یا تو تصور معلوم ہوگا یا تصدیق معلوم ہوگی۔ تو اگر کوئی تصور نظری ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ تصور معلوم کو ترتیب دو گے۔ اگر تصدیق نظری ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تصدیقات معلومہ کو ترتیب دے گے۔ بعض میں تو امور معلومہ کا مطلب تھا، امور معلومہ کو ترتیب دینے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی تصورات معلومہ یا تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ ان تصورات معلومہ سے تصور نامعلوم معلوم ہو جائے۔ تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ ان تصدیقات معلومہ کی ترتیب سے تصدیق نامعلوم کیا ہو جائے؟ حاصل۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ تصور نظری کی مثال یہ کتاب کبریٰ میں بھی پڑھ چکے، یہاں بھی بتائیں گے۔ مثال کے طور پر انسان کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، تو گویا انسان کیا ہو گیا؟ تصور نظری ہو گیا، تصور مجہول ہو گیا، تصور نامعلوم ہو گیا۔ اب وہ انسان جو تصور نظری ہے، تصور مجہول، تصور نامعلوم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تصورات معلومہ کو ترتیب دے دیں۔ اس کو مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے حیوان، آپ کو معلوم ہے ناطق۔ حیوان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان اس جسم نامی کو کہتے ہیں جو حساس بھی ہو اور متحرک بالارادہ ہو۔ اور ناطق کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فکر کی قوت ہو، غور کی قوت ہو۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو اب ہم نے کہا آپ حیوان جانتے ہیں، ناطق جانتے ہیں، تو حیوان ایک تصور معلوم ہوا اور ناطق تصور معلوم ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا انسان اس حیوان کو کہتے ہیں جو ناطق ہو، کیا ہو؟ اس میں غور و فکر کرنے کی کیا ہو؟ قوت۔ اب آپ انسان جو نامعلوم تھا وہ معلوم ہو گیا کہ نہیں معلوم ہو گیا؟ کیسے معلوم ہو گیا؟ حیوان اور ناطق ان دو معلوم تصور کو ہم نے ترتیب دیا۔ کیسے ترتیب دیا کہ حیوان کو پہلے رکھا اور ناطق کو بعد میں رکھا؟ باز مگی الحیوان الناطق ہم نے کہا انسان وہ حیوان ہے، حیوان کہا تو حیوان میں گھوڑا گدھا سب آ گئے، جب کہہ دیا ایسا حیوان ہے جو حیوان کیا ہو؟ ناطق ہو۔ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے تصدیق نظری کی ایک مثال آپ لے لیں، آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، بتا چکے آپ کو، عالم یہ دنیا حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ پہلے نہ تھی بعد میں، ہمارا آپ پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کے بنانے سے نہ ہوئے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ دنیا پہلے نہ تھی، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بعد میں ہوئی ہے۔ تو عالم حادث ہے، عالم نوپید ہے، ہمیشہ سے نہیں، پہلے نہیں تھا یہ، بعد میں ہوا۔ یہ تصدیق نظری ہے۔ یہ تصدیق کیا ہے؟ نظری ہے۔ یہ تصدیق ہمیں معلوم نہیں۔ ابھی ہم سے کوئی پوچھے عالم حادث ہے، کیسے حادث ہے؟ بات دن میں آ گئی؟ تو اس تصدیق نظری کو، اس تصدیق مجہول کو، اس تصدیق نامعلوم کو ہم کس سے حاصل کرتے ہیں؟ تصدیقات معلومہ سے۔ کس سے؟ کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب متغیر ہیں، سب بدلنے والی ہیں۔ ہم اور آپ ایسے ہی تھے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ انسان کیا تھا؟ پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر کے اندر مستقر ہوا، پھر اس کے اندر بھی کیسے کیسے تبدیلیاں ہوئی ہیں، جنین بنا، یہ بنا، وہ بنا، پھر اس کے بعد ماں کے شکم سے باہر آیا، باہر آنے کے بعد کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں ہو رہی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، گیہوں کا ایک دانہ، چنے کا ایک دانہ، مٹر کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، ڈالنے کے بعد کیسے کیسے کتنی بیجیں زمین میں ڈالتے ہو۔ غرضے کی دنیا کی جو بھی چیز آپ دیکھیں گے سب کے اندر کیا ہے؟ تغیر ہوتا رہتا ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ سب چیزیں کیا ہیں؟ قابل تغیر ہیں، اور جو چیز قابل تغیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کا یہ دانت ہمیشہ رہے گا، آنکھ کی روشنی ہمیشہ رہے گی، زبان کا جو ذائقہ ہمیشہ ایسا رہے گا۔ متغیر کہتے ہیں اس چیز کو جو کبھی ایک حال پر ہمیشہ قائم نہ رہے۔ تو آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہیں کہ دنیا، یعنی دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ متغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ دو چیزیں معلوم ہیں۔ تو اس سے ہم نے حاصل کیا کہ اس کو عالم کے حادثے میں، جو کیسے ہم نے اس کو یوں ترتیب دیا، العالم متغیر، العالم وکل متغیر حادث۔ کسی کو فارسی میں پڑھا تھا عالم متغیر است و ہر سے متغیر است حادث، بس عالم حادث۔ العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث۔ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے، لہذا عالم حادث۔ العالم حادث،
یہ تصدیق نظری ہے۔ اس تصدیق و نظری کو ہم نے کس سے حاصل کیا؟ العالم متغیر کل متغیر حادث، ان دو تصدیقات بدیہیہ، ان دو تصدیقات معلومہ سے۔ تو آپ سے کوئی پوچھے نظر اور فکر کس کو کہتے ہیں، تو آپ کہہ دو تصورات یا تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ ان تصورات یا تصدیقات معلومہ سے تصدیقات مجہولہ یا تصورات مجہولہ معلوم ہو جائے۔ اسی کو انہوں نے تصورات نے کہا امور معلومہ کو ترتیب دینا، معلوم چیزوں کو ترتیب دینا۔ تو معلوم چیز ہے کیا؟ یا تو تصور معلوم ہوگا یا تصدیق معلوم ہوگا۔ کتاب دیکھو فائدہ، اذا علمت ما ذکرنا، جب آپ نے اس چیز کو جان لیا جو ہم نے ذکر کیا، اس سے پہلے والی چیز ہم نے جب آپ نے جان لیا اس چیز کو جو ہم نے ذکر کیا، کیا ان النظریاتی مطلقاً، یہ نظریات مطلقاً، مطلق کا مطلب تصوریاً کانا و تصدیقیاً، نظریات مطلقاً کیا مطلب؟ یعنی نظریات تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں۔ مفتقرتن، نظریات مطلقاً یہ محتاج ہیں نظر اور فکر کے۔ فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، تو نظر کا معنی جاننا آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا کہ بھائی نظریات نظر کے محتاج ہیں۔ کوئی پوچھے نظر کا کیا معنی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ فاقول، تو نظر کا معنی بتاتے ہوئے میں کہتا ہوں النظر فی اصطلاحہم، منطقیوں کی اصطلاح، منطقیوں کی بول چال میں نظر عبارت نام ہے، یہ نظر کی تعریف ہے۔ منطقیوں کی اصطلاح میں نظر نام کی چیز کا ہے؟ ترتیب امور معلومہ، امور معلومہ ہم بتا چکے، معلوم چیزوں کو ترتیب دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی تصورات معلومہ یا تصدیقات معلومہ، وہ معلوم چیز تصور ہو یا تصدیق، امور معلومہ کو یعنی تصورات معلومہ یا تصدیقات معلومہ کو ترتیب دینا، لیتعدی ذالک الترتیب، تاکہ یہ ترتیب الی تحصیل المجہول، مجہول کی تحصیل تک مفضی ہو، تاکہ اس ترتیب سے مجہول کی تحصیل ہو جائے۔ تو نظر کی تعریف کیا ہو گئی؟ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دے دینا تاکہ اس ترتیب سے مجہول چیز حاصل ہو جائے۔ اسی کو میں نے بتایا کہ اگر تصور کیا ہے؟ نظری ہے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے تصورات معلومہ کو ترتیب دینا، اور اگر تصدیق نظری ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے تصدیقات معلومہ کو، تصدیقات بدیہیہ کو ترتیب دے دینا۔ بات سمجھ گئے؟ مثال سے سمجھانا، کما جیسے اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ، معلومات معلومات جو مؤنث سالم نہ ہے، جیسے آپ نے جب ترتیب دے دیا ان معلومات کو جو آپ کو حاصل ہے۔ کیا معلومات آپ کو حاصل ہیں؟ من بیانیہ، من تغیر العالم، عالم کا متغیر ہونا، کہ عالم کی ہر چیز متغیر ہے، وہ حدوث کل متغیر، اور ہر متغیر کا حادث ہونا۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی عالم متغیر ہے اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے۔ اور آپ کیا کہیں؟ العالم متغیر، ایک تصدیق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں؟ عالم متغیر ہے، ٹھیک، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث۔ بات سننے آگی؟ فحصل لك من هذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخرى، تو اس نظر اور اس ترتیب سے آپ کو ایک دوسرے قضیے کا علم حاصل ہے۔ اس نظر اور ترتیب سے آپ کو ایک دوسرے قضیے کا علم حاصل ہو۔ لم یکن حاصلا لک قبل، جو قضیہ آپ کو پہلے سے حاصل اور معلوم نہ تھا۔ تو کون سا قضیہ ہے جو پہلے سے آپ کو معلوم نہیں تھا؟ العالم حادث، عالم حادث۔ تو عالم کا حادث ہونا جو پہلے سے آپ کو معلوم نہیں تھا، کیسے معلوم ہوا؟ العالم متغیر کل متغیر حادث، ان دو تصدیقات معلومہ کو ترتیب دینے سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ منطق جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس منطق کی ضرورت کیوں ہے؟ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو انسان نظر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی نامعلوم چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ نظر نہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو نظر کیا وہ نظر صحیح ہی ہو۔ کبھی نظر صحیح ہوتی ہے اور کبھی نظر کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی کبھی نامعلوم چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے معلوم چیزوں کو ترتیب دیا، کبھی کبھی یہ ترتیب صحیح ہوتی ہے اور کبھی یہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم نے جو نظر کیا، جو ترتیب دیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات سمجھی؟ نظر کی صحت اور اس کا فساد منطق ہی بتاتی ہے۔ منطق یہ بتاتی ہے کہ آپ کی یہ نظر، آپ کی یہ ترتیب صحیح ہے، آپ کی یہ ترتیب کیا ہے؟ غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک منطقی یہ کہتا ہے عالم حادث ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عالم حادث ہے۔ اس کی دلیل پیش کرتا ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ ایک فلسفی یہ کہتا ہے کہ عالم حادث نہیں بلکہ عالم قدیم ہے، عالم ہمیشہ سے ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ العالم مستغن عن المؤثر، کہ یہ دنیا جو ہے مؤثر حقیقی سے، مؤثر سے کیا ہے؟ محتاج ہے، بے نیاز ہے۔ دیکھو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی مصنوع جو ہوتا ہے وہ کسی صانع کی تاثیر سے نہ وجود میں آتا ہے۔ ایک موبائل ہے جس کا کوئی بنانے والا ہے، ایک ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، چشمہ ہے، تپائی ہے، ڈیسک ہے، چادر ہے، قالین ہے، چٹائی ہے، تختہ سیاہ ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی مصنوعات ہیں بغیر کسی صانع، کسی فاعل کی تاثیر کے بغیر وجود میں آتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مصنوع بغیر صانع، بغیر فاعل، بغیر بنانے والے کی تاثیر کی وجود میں نہیں آتا ہے۔ مگر فلسفی یہ کہتا ہے کہ عالم جو اتنا بڑا مصنوع ہے، تو عالم مصنوع ہے کہ نہیں ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، کتنی مصنوعات ہیں، اشجار ہیں، احجار ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، کتنی مصنوعات اس میں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ عالم مؤثر سے، اس سے مؤثر سے بے نیاز ہے، یعنی وہ بغیر مؤثر کے وجود میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے وَكُلُّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ، اور مؤثر سے جو بے نیاز ہو وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، لہٰذا عالم کیا ہے؟ قدیم۔ ایک کہتا ہے کہ عالم حادث ہے اور ایک کہتا ہے عالم حادث نہیں بلکہ کیا ہے؟ قدیم۔ ہر نظر اگر صحیح ہو جائے تو لازم آئے گا اجتماع نقیضین کی عالم حادث ہو، یہ بھی صحیح ہے، اور عالم حادث نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ آگ گرم ہے، یہ بھی صحیح ہے، آگ گرم نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ظاہر سی بات دونوں میں سے کوئی ایک ہی نہ صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نظر اس نے بھی کیا، نظر اس نے بھی کیا، ترتیب اس نے بھی کیا، ترتیب اس نے بھی کیا۔ کیسے یہ پتہ چلے کون سی ترتیب صحیح ہے اور کون سی ترتیب غلط ہے؟ تو نظر کی صحت اور فساد کو کون بتاتا ہے؟ یہ منطق۔ تو منطق کی ضرورت کیوں ہے؟ منطق کی ضرورت اس لیے ہے کہ ارباب نظر و فکر کرتے ہیں تو ان ارباب نظر کی نظر صحیح ہے یا غلط ہے، نظر کی صحت اور فساد کو جاننے کے لیے منطق کی ضرورت ہے۔ کہ منطق ایسے قانون کا نام ہے جو قانون اس بات کو بتاتا ہے کہ کون نظر صحیح ہے اور کون نظر کیا ہے؟ غلط ہے۔ فی بیان الحاجۃ الی المنطق، یہ فصل منطق کی حاجت کے بیان میں ہے۔ منطق کی ضرورت کیوں؟ منطق کی ضرورت کیوں؟ تو ہوتا ہے ایاک وان تظن۔ آپ پڑھیں گے ہدایت النور میں یا پڑھ چکے گے، ایک آتا ہے التحذیر، جیسے ایاک والاسد، ایاک والشیر سے بچو، ایسے ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون صوابا۔ آپ اس گمان سے بچیں، آپ اس گمان سے بچیں ان کل ترتیب یکون صوابا، کہ ہر ترتیب، ہر نظر، ہر فکر صحیح اور درست ہوتی ہے۔
آپ یہ گمان ہرگز مت کیجئے گا کہ ہر ترتیب ہر نظر کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ اس گمان سے بچیں کہ ہر ترتیب صحیح ہوتی ہے۔ موصلا الی علم صحیح، صحیح کا مطلب صحیح علم تک وہ پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں کیفا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہر ترتیب صحیح ہو؟ لو کان الامر کذالک، اگر ایسا معاملہ ہوتا ہر ترتیب صحیح ہوتی، ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر، اگر ایسا معاملہ ہوتا ہر ترتیب صحیح ہوتی تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف اور تناقض نہ ہوتا، ان کی نظروں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ان کی فکروں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ان کی ترتیبات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مع انہ قد وقع، حالانکہ ارباب نظر کے درمیان اختلاف اور تناقض کیا ہے؟ واقع ہے۔ کیسے؟ فاصل تفصیل، ارباب نظر کے درمیان اختلاف اور تناقض واقع ہے۔ کیسے؟ اس لیے من قائل یقول، من تبیز، بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں العالم حادث، یہ دنیا کیا ہے؟ حادث ہے، بعض میں آگی، اور وہ عالم کے حادث ہونے کی دلیل اور اس پر نظر اور ترتیب جو پیش کرتے ہیں وہ یہ وَيَسْتَدِلُّ، کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے عالم حادث ہے، وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ، اور وہ اپنے اس کلام سے، اس قول سے استدلال کرتا ہے کیا؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے، لہذا عالم کیا ہے؟ حادث۔ یہ نظر ہی تو ہوئی ہے۔ ایک نظر یہ کہتی ہے کہ عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ ومن زاعم یزم، اور کوئی زعم کرنے والا یہ زعم کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے ان العالم قدیم، کہ عالم حادث نہیں بلکہ کیا ہے؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے۔ حادث کا مطلب جو پہلے نہ تھا بعد میں ہوا، اور قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے۔ غیر مسبوق بالعدم، قدیم کا مطلب عدم کے بعد نہیں، حادث کا مطلب یہ جو پہلے نہ تھا بعد میں ہوا۔ مسبوق بالعدم کا مطلب یہ کہ جو پہلے وہ عدم کے بعد ہو، ہم لوگ عدم کے بعد نہ ہے، پہلے ہمارا عدم تھا بعد میں نہ وجود ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ عالم قدیم ہے، قدیم کا مطلب غیر مسبوق بالعدم، وہ عدم کے بعد میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عالم پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے۔ غیر مسبوق بالعدم سمجھے؟ عالم ہمیشہ سے، کیا مطلب؟ وہ عدم کے بعد میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پہلے نہ تھا بعد میں ہوا۔ وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ، اور یہ زعم کرنے والا عالم کے قدیم ہونے پر برہان پیش کرتا ہے بقولہ، اپنے اس کلام سے، العالم مستغن عن المؤثر، یہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو عالم ہے، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق اور مالک ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، روشنی ہے، کہکشاں ہے، بارش ہے، اولا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات جتنے ہیں سب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم اپنے اعمال کرتے ہو ان اعمال کا بھی وہ خالق ہے۔ خالق لما شاء فعال لما یرید، اللہ ہی کی ذات۔ اللہ نے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے چمکتا ہوا اس کے اندر سورج بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ان بدلیوں سے ہم نے موسلادھار بارش اتاری، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے یہ دانے ہیں، نبات ہیں، باغات ہیں، یہ سب ہم پیدا کریں۔ تو سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ بتاؤ جب سب کا خالق اللہ ہے تو یہ عالم جو ہے مؤثر سے بے نیاز ہوا، اس میں تو تاثیر جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی قدرت کی نہ تاثیر ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ عالم مؤثر سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر کسی خالق کے خلق کی تاثیر نہیں ہے بلکہ یہ خود سے یہ موجود ہے۔ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ، اور جس کی یہ شان ہو۔ کیا مطلب؟ کُلُّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ قَدِيرٌ،
عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، اور جو مؤثر سے بے نیاز ہو وہ کیا ہے؟ قدیم۔ دیکھا، دو فکریں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دو نظریں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دو ترتیبیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر ہر نظر، ہر ترتیب صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ عالم حادث ہے یہ بھی صحیح ہو، عالم حادث نہیں یہ بھی صحیح۔ نقیضین کا اجتماع لازم آئے گا، دونوں نقیضیں صادق ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا ظُنُّكَ شَاكًّا فِي أَنَّ أَحَدَ الْفِكْرَيْنِ صَحِيحٌ حَقٌّ وَالْآخَرُ فَاسِدٌ غَلَطٌ۔ کہتے ہیں اس باب میں میں آپ کو شک کرنے والا گمان نہیں کرتا کہ دونوں فکروں میں سے ایک صحیح ہے، حق ہے، اور دوسری فکر کیا ہے؟ فاسد ہے، غلط۔ ایک فکر صحیح ہے اور دوسری فکر کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک صحیح ہے اور ایک کیا ہے؟ غلط۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے؟ غلط ہے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ سوال ہوتا ہے، امتحانات ہوتے ہیں، سینکڑوں لڑکے اس میں بیٹھتے ہیں، سب سوالات کے جوابات لکھتے ہیں، کس کا سوال کا جواب صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ بات نہیں سمجھ گئی؟ اس کو کوئی جاننے والا پرکھنے والا ہونا نہ چاہیے۔ تو دو ترتیبیں ہو گئی، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر دونوں کو صحیح مان لو تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ آگ گرم بھی ہے اور آگ گرم نہیں ہے۔ بات میں آ گئی؟ دن موجود ہے اور دن موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لا ظنک شاکن، اس باب میں آپ کو شک کرنے والا نہیں جانتا کہ دونوں فکروں میں سے ایک صحیح حق ہے اور دوسری فکر فاسد غلط ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ، اس کا مطلب ایک صحیح ایک غلط۔ یہ غلطی کس نے کی ہے؟ کسی دیہاتی نے، عرابی نے، گھاس چھیلنے والے نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کس نے کیا ہے؟ ایک دانشور نے کیا ہے، ایک عاقل نے کیا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، عقل کا پتلا سمجھتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ محض انسان کی عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے غلطی سے ممتاز کرنے میں۔ بس میں بھی اگر انسان کی عقل کافی ہوتی تو عقل ان کے پاس، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل ہے، عقل دونوں کے پاس۔ اگر انسان کی عقل تنہا کافی ہوتی تو ایک سے غلطی کیوں ہو گئی؟ کیا صاحب عقل نہیں تھا وہ؟ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، جب عقلاء کی، جہلا نہیں، یہ عقلاء کی فکر میں جب غلطی ہو گئی، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ أَنَّ الْفِطْرَةَ الْإِنسَانِيَّةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي تَمِييزِ الْخَطَأِ مِنَ الصَّوَابِ، تو اس سے معلوم یہ ہوا انسان کی فطرت یہ کافی نہیں ہے خطا کو درست سے ممتاز کرنے میں، خطا کو درست سے ممتاز کرنے میں۔ اگر انسان کی فطرت کافی ہوتی تو دونوں کے پاس انسانی فطرت ہے کہ نہیں ہے، دونوں کے پاس انسانی عقل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درست سے خطا کو ممتاز کرنے میں انسان کی فطرت کافی نہیں۔ وامتیاز القشر عن اللباب، قشر بولتے ہیں معاصب چھلکے کو، قشر بولتے ہیں کس کو؟ چھلکے کو، اور لباب بولتے ہیں مغز کو، گودے کو۔ مغز کیا ہے، گودا کیا ہے، اور چھلکا کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو مغز اور گودے سے چھلکے کو ممتاز کرنے میں انسانی فطرت کافی نہیں۔ تو مقصود جو ہوتا ہے وہ مغز ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، اور جو قشر ہے، جو چھلکا ہے، جو پوست ہے، اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں کہ نہیں پھینک دیتے ہیں؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بادام ہے تو اس کا مغز مقصود ہوتا ہے، اخروٹ ہے اس کا مغز مقصود ہوتا ہے، کاجو ہے اس کا مغز مقصود ہوتا ہے، پستہ ہے اس کا مغز مقصود ہوتا ہے، کہ چھلکا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ خربوزے کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں کہ اس کا چھلکا کھاتے ہیں؟ کوئی بیمار ہوگا، ہو سکتا ہے کسی دوا میں کام آئے، مگر عموماً عادتاً وہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ بعض میں آ گئی، بہت سے لوگ نیم کی چھالیں کھاتے ہیں، بعض میں آ گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ خطا درست سے خطا کو ممتاز کرنے میں
مغز سے چھلکوں کو ممتاز کرنے میں انسان کی فطرت کافی نہیں. جب انسان کی فطرت کافی نہ ہوئی، انسان کی عقل کافی نہ ہوئی، فجاءت الحاجہ فی ذالک، تو اس میں کس میں، یعنی درست سے خطا کو ممتاز کرنے میں اور مغز سے چھلکے کو ممتاز کرنے میں ایک قانون کی حاجت پڑ گئی. تو حاجت آئی ایک ایسے قانون کی، عاصم عن الخطأ فی الفکر، جو قانون فکر کی، نظر کی، ترتیب کی غلطی سے بچانے والا ہوتا ہے. عاصم کا معنی بچانے والا، حفاظت کرنے والا. تو ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آئی جو فکر کی خطا سے بچانے والا ہے. کس سے؟ آپ کو نہ پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ اسی لیے نہ پڑھاتے ہیں تاکہ الٹی سیدھی باتیں نہ پڑھیں. میری بات ذہن میں آ گئی؟ نہ اسی لیے نہ پڑھایا جاتا ہے. کوئی قانون کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ اعراب میں کوئی غلطی نہ ہو. تو منطق کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ فکر، نظر، ترتیب کی جو غلطی ہے اس سے بچے. یہ قانون بتائے گا ایسے ترتیب دو، ایسے صغرا لاؤ، ایسے کبرا لاؤ، اس کی یہ شرط ہے، اس کی یہ شرط ہے. جب ساری شرطوں کی وہ جامع ہوگی تو نظر کیا ہوگی؟ وہ صحیح ہوگی. تو قانون حاجت پیش آئی ایک ایسے قانون کی طرف جو فکر کی خطا سے بچانے والا ہے. یبین فیہ، اس قانون میں بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. کیا بتایا جاتا ہے؟ طرق اکتساب المجہولات عن المعلومات. طریق کی جمع طرق. اس قانون میں بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں کیا؟ معلوم چیزوں سے مجہول چیزوں کے حاصل کرنے کے طریقے، کہ معلوم چیزوں سے مجہول چیزوں کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. تصورات معلومہ سے تصور مجہول کو کیسے حاصل کرو گے، تصدیقات معلومہ سے تصدیق مجہول کو کیسے حاصل کرو گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانُ. اس قانون کا نام کیا ہے؟ منطق ہے. اور کیا ہے؟ میزان. منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، میزان کیوں کہتے ہیں، اس کو کل بتائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہو، یہ محتاج ہے. کس چیز کا محتاج ہے؟ وہ تصور نظری محتاج ہے، وہ تصور معلوم کا، تصور بدیہی کا. اور تصدیق نظری محتاج کس چیز کی ہے؟ وہ تصدیق بدیہی کی، تصدیق معلوم کی. یعنی تصور نظری کو تصور بدیہی سے، تصدیق نظری کو ہم تصدیق بدیہی سے حاصل کریں گے. کیسے؟ فکر اور نظر کے ذریعے. فکر کی تعریف کی کہ تصورات یا تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس ترتیب سے تصور نامعلوم یا تصدیق نامعلوم معلوم ہو جائے. سمجھ گئے؟ گھنٹہ ہو گیا ہے، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد یہ بتایا منطق کی ضرورت کیوں ہے. تو کہتے ہیں منطق کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر نظر، ہر ترتیب صحیح نہیں ہوتی. بعض نظریں صحیح ہوتی ہیں، بعض نظریں غلط ہوتی ہیں. یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سی نظر صحیح ہے، کون سی ترتیب، کون سی فکر صحیح ہے، کون غلط ہے؟ نظر، فکر، ترتیب کی صحت اور فساد کو بتانے والا فن کون ہے؟ وہ منطق ہے. مضمون کیسے نظر میں غلطی ہوتی اس کو ایک مثال سے سمجھایا. بعض عقلاء یہ کہتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہٰذا عالم حادث ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ عالم مؤثر کی تاثیر سے بے نیاز ہے، اور جو مؤثر کی تاثیر سے بے نیاز ہو وہ قدیم ہے، لہٰذا عالم قدیم ہے. ظاہر سی بات ہے دونوں فکریں صحیح نہیں ہو سکتی کہ حادث ہو اور حادث نہ ہو. تو ایک فکر کیا ہے؟ صحیح ہے، اور ایک فکر کیا ہے؟ غلط ہے. کیسے معلوم ہو کہ کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر غلط ہے؟ تو کہتے ہیں فکر کی صحت اور فکر کے فساد کو بتانے والا جو فن ہے وہ منطق ہے. کہ منطق کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ معلوم چیزوں کو، مجہول چیزوں کو، معلوم چیزوں کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے گا. اگر اسی طریقے سے حاصل کریں گے تب تو نظر، ترتیب، فکر صحیح ہوگی. اس کے خلاف کریں گے تو کیا ہوگی؟ غلطی ہوگی. بات سمجھتے کہ نہیں ہے؟
اتنا مولانا صاحب یاد کرو اور بیٹھاؤ ذہن میں.